میرے بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی یاد، اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ اس کے ذکر کو تھام کے رکھیں ہر وقت، 5 نمازوں کے علاوہ بھی ہم اپنے قلب پہ نگہداشت، پہرے دار کی طرح اپنے قلب پہ رہیں، نگہداشت، کہ یہ اس پہ حملہ نہ ہو۔ جیسے چوکنا ہوتے نا، راستے میں جاتے ہیں ویسے ہیں، چوکنا ہوتے ہیں۔ تو اتنی قیمتی شے ہے قلب کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے یہ کہ پوری کائنات کو اپنے اندر سمو لے، لیکن جب یہ وسیع ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان مجھے سما نہیں سکتے، بندے مومن کا قلب مجھے سماتا ہے۔ اس کی وسعت کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں، جس کو جبز کہتے ہیں۔ جب یہ اللہ والے اذکار میں آگے جاتے ہیں تو جبز کے اسباق ہوتے ہیں، تجلیات، اللہ کی تجلیات مختلف سبق کے حساب سے ہوتی ہیں، اس کو جبز کرتے ہیں کہ قلب میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ تنگ ہوتا ہے تو حضرت مجدد علیہ رحمہ لکھتے ہیں تو عجیب شے ہے، جب یہ تنگ ہو جائے تو اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ کوئی حد نہیں اس کا۔ پھر یہ جو غفلتیں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، 5 روپے کے لیے بندہ مار دیا، موبائل چھین لیا، قتل کر دیا، یہ سب دل کی تنگی کہلاتی ہے۔ برداشت نہیں کرنا، غصہ آ جانا، غصے میں ایک دوسرے کو مار دینا، قتل کر دینا، یہ جب دل بند ہو جاتا ہے، اس کا نور باہر نکل جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا اس۔ تو وسعت قلبی اور قلب کا نور، اور نور میں نور ایمانی یعنی اللہ رب العالمین کا نور، یہ سب فالتو نور نہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں نا ریکی ویکی، یہ سب پوری زندگیاں ہم نے ضائع کی ہیں غیر ضروری کاموں میں۔ جو مقصود ہے وہی رب ہے۔ تو یہ زندگیاں جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو ہم ان صلاحیتوں کو غیر ضروری چیزوں میں ملوث ہو کے ہم پھنس جاتے ہیں، پھر وہ ترقی سے رک جاتا ہے انسان۔ شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں قبضہ کر کے جو ہے انہی غیر ضروری چیزوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ جو چیز ہمیں ملنی ہے وہ کیا ہے؟ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، قرآن، یعنی قرآن سے ہمیں بتایا گیا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یاد کرنے کے جو طریقے بزرگوں نے بتائے ہیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، اب آپ کو اور ہمیں اپنی نہیں چلانی، پیش قدمی نہیں کرنی، بین یدی اللہ، اللہ کے احکام کے سامنے، اور رسول ہی، اور رسول کے طریقوں کے سامنے، بس یہ ہے سب کچھ۔ اب جہاں جہاں رسول کے طریقے یعنی احکام آ گئے، اس کے مطابق ذکر اذکار کرنا جو سنت طریقہ ہے، اسی کے ذریعے آپ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع رسول کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ باقی سارے جو ہیں وقت ضائع کرنے والے، اپنی عمریں ضائع کرنے والے، اپنی توانائی ضائع کرنے والے، سب غیر ضروری ہے۔ وہ اس وقت پتہ چلے گا، ابھی تو شریعت نے ہمیں آگاہی دی لیکن ہمیں شریعت سمجھ میں نہیں آتی،
جب روح ہماری قبض ہوگی نا، جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک کنت منہ تحید، سکرات جو ہے حقیقت کھولنے کے لیے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو اکاؤنٹ تھا اللہ میاں کے یہاں سب زیرو تھا، تو دنیا میں ہم نے ساری غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر دیا۔ تو یہ جو بزرگوں کے طریقے ہیں نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس ان کے طریقے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ حالات دیکھیں دنیا کے کس طرف جا رہے ہیں، تباہی کے دہانے پہ، قرب قیامت میں ہم داخل ہو رہے ہیں نا، ابھی تو وقت ہے کافی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے، بہت ٹائم ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، پھر آپ کی حکومت ہے، پھر دنیا کا زوال ہے، پھر گمراہی کا پیدا ہونا، تو کافی ٹائم ہے ابھی، لیکن ہم قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، تو جس قدر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں شریعت تحفظ فراہم کرنے کے لیے، یہ شریعت جو ہے قرآن و حدیث کے احکام کے مجمع کو شریعت کہتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کے قانون، اس دنیا میں آپ اور ہمارا تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو اس کے ذریعے اپنے تحفظ میں آ جائیے، اللہ کے تحفظ میں آ جائیے، ورنہ کیا ہوگا کہ دنیا کے مصائب آپ کو پکڑ لیں گے۔ شریعت میں ہے آپ تو یہ ہلکے ہو جائیں گے، یعنی ان کا جو زر ہے وہ محسوس نہیں ہوگا آپ کو، اور اس زر سے اگر مومن ہے تو فائدہ اللہ پاک دے گا آپ کو، یعنی مومن کی ہر مصیبت و پریشانی جو ہے اس کو ترقی دیتی ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس سے یہ انعام و اکرام حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم پکڑے رہیں گے قرب الہی کی طرف، اپنی توجہ اللہ کی طرف، ہر چیز آسان ہوتی جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد آسانی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا تکلیف کے بعد آسانی، تو مومن کی جو ہر پریشانی اس سے ایک چیز سیکھتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں جاتا ہے۔ تمام حضرات آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور خیال کریں میں اللہ کے روبرو نہایت ادب کے ساتھ حاضر ہوں، ایک نور بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں آ رہی، دل روشن ہے، اس کے شکریہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس خیال میں کہ میرا دل اندر سے اللہ اللہ پکارا، خیال ہے، تصور ہے۔